بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق و مخلوق کے مابین بہترین اور محبوب ترین صفت کرم اور کرم نوازی ہے۔ تیری یاد ہی نے ہر کسی کو تیری یاد دلائی، اور تیری یاد گناہگاروں کے بڑے کام آئی۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا کی ضد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے 70 بہت سی بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ جو نماز اپنے نمازی کو برائی اور بے حیائی سے روک نہ سکے، کیا نماز ہے؟ جو ذکر ذاکر کے قلب کو مطمئن نہ کرے، کیا ذکر ہے؟ جو علم اپنے عالم کو رذائل و خبائث سے باز نہ رکھے، کیا علم ہے؟ یقیناً اللہ راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، بلائیں روک دیتا ہے، خطائیں بخش دیتا ہے، دعائیں قبول فرما کر عطائیں جاری کر دیتا ہے۔ معشوق اپنے عاشق پہ جفا کر سکتا ہے، لیکن کسی اور در پہ کبھی بیج نہیں سکتا۔ اہل ذکر اور اہل فکر کی قبر زندہ ہوتی ہے، ہر کسی کی نہیں۔ اللہ کی رحمت اللہ کی راہ میں چلنے والوں کی منتظر رہتی ہے، کب آئے اور کب برسے۔ یوں دعا کیا کرو، یا اللہ تیرے اس بندے کو تیرے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت ہو، آمین۔ جس بندے کو وہ اپنی محبت کے لیے مقبول فرما لیتے ہیں، ساری دنیا سے بالا بخت ہوتا ہے۔ جس دل میں وہ اپنی محبت بڑھ دیتے ہیں، پھر کسی کی بھی محبت اس دل میں نہیں سما سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا خمار دونوں عالم سے بے نیاز و بیگانہ کر دیتا ہے، اور یہ بندگی کا بلند ترین مقام ہے۔ جس کا جتنا بلند مقام ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی اس دنیا میں بے قدری ہوتی ہے۔ ذکر کے تیر غفلت کے پردوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ باغ میں ہر پودا بویا اور پالا جاتا ہے، لیکن ہر پودا پھل نہیں لاتا۔ بعض پودے سوکھ اور ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی باغ ہرا بھرا رہتا ہے۔ تو اپنے کام کیے جا، اس سے زیادہ تیرے بس میں کچھ بھی نہیں۔ یہ عشق جو آج ہر زباں پہ جاری ہے، محض زبانی ہے، ورنہ اگر کوئی واقعتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عاشق ہو جاتا تو کبھی کوئی قدم کسی سنت کے خلاف ہرگز نہ اٹھاتا اور ہر سنت کو اپناتا۔ جب تک کوئی شے اپنی ہستی فنا نہیں کرتی، کسی دوسری شے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ جب تک کوئی ہر خوف سے بے خوف نہیں ہوتا، زندگی کے میدان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو میرا ہو جا، میری ہر شے تیری ہے۔